بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن۔ صبر حضرت ایوب سے متعلق ہم نے بہت سنا ہے، ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے حضرت ایوب کا صبر، کیا بات تھی یہ سارا اصل میں معاملہ تھا کیا؟ صبر ایوب یہ ٹرم کیوں یوز کی جاتی ہے؟ حضرت ایوب پر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کس بات کا صبر کیا تھا؟ اس پر آج بات کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے آغاز، ترجمہ ہے سورہ انبیاء کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ حضرت ایوب پر آزمائش نازل ہونے لگی تو حضرت جبرائیل آئے اور یہ خبر لائے، اے ایوب خدا کی طرف سے تم پر سخت امتحان آنے والا ہے، ایسا سخت امتحان کہ جس کی برداشت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ایوب نے سنا اور جواب کیا دیا؟ سنیں، اب یہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس کی اتھارٹی پہ تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا پیغام لے کے اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے آپ پر امتحان آنے والا ہے، ایسا آنے والا ہے جس کی برداشت پہاڑوں میں بھی نہیں ہوگی۔ جواب کیا دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں اگر مجھے میرے محبوب کا قرب نصیب ہوتا ہے تو میں ایسا صبر کروں گا کہ جہان حیران ہو جائے گا، ایوب کے لب پر شکوہ نہیں آئے گا۔ ادھر ابلیس نے، شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا اے اللہ تو نے ایوب کو قسم قسم کی نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، اسی لیے تو وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے، مال کی جگہ مال دیا ہوا ہے، اولاد کی جگہ اولاد دی ہوئی ہے، کون سی نعمت ہے، کون سی آسائش ہے جو ایوب کے پاس نہیں ہے؟ ہم تو تب مانے جب یہ سب مال چھن جائے، جب یہ سب دولت چھن جائے، پھر بھی ایوب تیرا شکر ادا کرے۔ خدا نے کہا اے نہیں، وہ ملک کا بندہ نہیں ہے، مالک الملک کا بندہ ہے، دولت کا بندہ نہیں ہے، پیسے کا بندہ نہیں ہے، مالک الملک کا بندہ ہے، وہ ہر حال میں ہماری حمد و ثنا کرے گا۔ جا جا، ہم نے تجھے اختیار دیا کہ تو میرے شاکر بندے سے مال اور اولاد چھین لے۔ ابلیس نے خود ہی کہا تھا کہ میں سب کو بھٹکاؤں گا لیکن جو تیرے خالص بندے ہوں گے ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ یہ اس نے اس وقت کہا تھا کہ جب بارگاہ الہی سے نکالا جا رہا تھا۔ لیکن چونکہ ابلیس حسد میں مبتلا تھا، حسد عقل کو کھا جاتا ہے، اس لیے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا اسے کہ کس کو بہکانے چلا ہے، کس کو بھٹکانے چلا ہے۔ بہرحال ابلیس آیا ایک دن، حضرت ایوب کے تمام کھیتوں اور تمام باغات میں آگ لگا دی، جلا دیا، سب ختم کر دیا، اور پھر دربان کے روپ میں حضرت ایوب کے پاس روتا ہوا آیا، کہنے لگا اے ایوب تو دن رات خدا کی عبادت کرتا ہے اور خدا نے تیرے سارے کھیت سارے باغات جلا دیے۔ حضرت ایوب نے تبسم فرمایا، مسکرائے، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ، اب میں اور بے فکری سے، اب میں اور بے نیازی سے اس کی عبادت کروں گا۔ کہتے ہیں اس رات سجدے میں ایسے گئے کہ ساری رات سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ جس رات سب لٹ گیا تھا، سب جل گیا تھا۔ شیطان نے اپنی دوسری چال چلی۔ دوسرے دن شیطان نے ایوب کے تمام مال مویشی مار دیا۔ صبر ایوب میں پھر کوئی کمی نہ آئی۔ تیسرے دن حد کر دی، تیسرے دن آپ کے اہل و عیال اور آپ کے معصوم بچوں پر چھت گرا دی۔ پھر حاضر ہوا، یا میں یوں کہہ لوں پھر یہ ملعون ایک مظلوم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، جس کو سن کے میرا آپ کا دل ہل جائے، ایوب سے کہہ رہا ہے اے ایوب، آپ کے ننھے منھے بچے مکان کے نیچے دب کر دم توڑ گئے ہیں، میں نے ان کے کانوں سے ان کے چیخنے کی آوازیں سنی ہیں،
وہ اتنے دردناک مناظر تھے کہ پتھر بھی دیکھ کر پانی ہو جائے. ایوب نے سنا, حضرت ایوب نے سنا اور فرمایا مجھے یہ سب کچھ خدا نے دیا تھا, یہ سب کچھ خدا نے دیا تھا, وہ اس کا فضل و کرم تھا, اب سب کچھ خدا نے لے لیا, یہ اس کا عدل و انصاف ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب شیطان اپنے اگلے مرحلے کی طرف, ساری چالیں ناکام ہو رہی ہیں. پھر خالق دو جہاں کی دربار میں عرض کی, کہا اگر ایوب تیرا شکر گزار بندہ ہے تو مجھے اس کے جسم پر بھی اختیار دے تاکہ میں اسے بیماری میں اور لاچاری میں مبتلا کر سکوں, پھر دیکھوں گا وہ کس طرح تیری حمد بجا لاتا ہے. اللہ نے کہا جا, تجھے اختیار دیا, مگر 4 چیزوں پر اختیار نہیں دوں گا. ہر چیز پہ اختیار دوں گا, 4 پہ نہیں دوں گا. وہ 4 چیزیں بھی بتائیں اور کیوں نہیں دوں گا یہ بھی بتایا. کہا ایوب کے دل, دماغ, کان اور زبان تیری دسترس سے باہر رہیں گے. ان 4 چیزوں پر اختیار نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے عبد کے دماغ میں شعور ہے, اس کے دل میں میرا نور ہے, کانوں میں جبرائیل کی صدا ہے, کانوں میں جبرائیل کی صدا ہے, زبان پہ میری ثنا ہے. ان 4 چیزوں پر اختیار نہیں دوں گا. بہرحال مورخین اور مفسرین نے حضرت ایوب کا یہ بہت دل دہلا دینے والا واقعہ لکھا ہے اور امتحان لکھا ہے. اب یہ امتحان سنیے, یہ سارا تو کم امتحان لگے گا, جو اب اگلا امتحان سنیں گے آپ. دن گزرتے گئے, حضرت ایوب کی آزمائش بڑھتی گئی, یہاں تک کہ بدن میں کیڑے پڑ گئے. ہم محاورتاً ہم یہ اس طرح کی بات سن رہے ہوتے ہیں, بدن میں کیڑے پڑ گئے, لیکن مجھے رحمان کی عزت کی قسم ایوب نے اس صبر کا مظاہرہ کیا کہ شیطان تو شیطان, فرشتے حیران, کہنے لگے ارے مالک یہ تیرا کتنا عظیم بندہ ہے, جیسے جیسے بیماری بڑھ رہی ہے ویسے ویسے شکر گزاری بڑھ رہی ہے. اس نے تیری بارگاہ میں مال دیا, اپنے بچوں کی جان دی, اب اپنی جان پر بنی ہوئی ہے, پھر بھی اس کے لبوں پر یہی ہے کہ جس کو شاعر نے ایک شعر کی صورت میں لکھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب ذرا تصور کیجئے, ہمارے بدن میں سن کر لرزہ طاری ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو وہی جانے کہ جس پر بیت رہی تھی. اہل قلم لکھتے ہیں کہ جو کیڑا حضرت ایوب کے جسم سے الگ ہو کر گرتا تھا, اس سے فرماتے تھے اے کیڑے تو میرے مالک کی طرف سے میرا مہمان ہے, میرے مولا نے تیری روزی مجھے بنایا ہے, میں تو راضی ہوں, تو ناراض ہو کر کہاں جا رہا ہے. کیڑوں کی اس مہمان نوازی اور رب کی رضا پر راضی ہونے کو مولانا روم نے مثنوی میں یوں بیان کیا ہے. کہتے ہیں فارسی کی 2 اشعار ہیں, 2 لائنز ہیں, 7 سال ایوب با صبر و رضا. 7 سال, فارسی میں 7 کو کہتے ہیں, 7 سال ایوب با صبر و رضا, 7 سال ایوب با صبر و رضا, در بلا خوشبود با ضیف خدا. یعنی حضرت ایوب 7 سالوں تک امتحان میں خدا کے ان مہمانوں کو, اور یہاں مہمان کسے کہہ رہے ہیں, ان کیڑوں کو جو ان کے جسم پر پڑ گئے تھے اور جو انہیں کھا رہے تھے, 7 سالوں تک امتحان میں خدا کے ان مہمانوں کے ساتھ خوش اور راضی رہے. یعنی جب میں نے واقعہ پہلی مرتبہ پڑھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. ایک دن صرف پڑھا تھا, ہم نے صرف سنا تھا. ایک دن بس اب اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں. شدید علالت کی گھڑی میں حضرت جبرائیل حضرت ایوب کے پاس آئے, سلام کیا. حضرت ایوب نے سلام کا جواب نہیں دیا. کچھ دیر ٹھہر کر جبرائیل نے پھر سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. جبرائیل نے پوچھا پہلے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل, میرے محبوب نے اپنے کچھ مہمان, یعنی کہ وہ کیڑے, میرے محبوب نے اپنے کچھ مہمان میرے پاس بھیجے ہیں تاکہ میں اپنا خون اور گوشت اپنے جسم کی ہڈیوں کے دسترخوان پر بٹھا کر انہیں کھلا سکوں.
آج جب آپ نے پہلی مرتبہ سلام کیا تو ان مبارک مہمانوں میں سے کچھ میرے ہونٹوں پر تھے. مجھے خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو سلام کا جواب دینے سے میرے لبوں کو جنبش ہو اور ان کی روزی جاتی رہے. کہیں ایسا نہ ہو اپنے خدا سے میرا شکوہ کریں اور میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. رب کریم کا ایسا ہے, کائنات کے خالق کا ایسا خالص بندہ, ادھر تکلیف بڑھتی گئی ادھر تسبیح بڑھتی گئی اور بالآخر امتحان ختم ہوا. ایوب سرخرو ہوئے, ایوب کو شفا یابی ملی, بلکہ میں یوں کہوں ایوب کو فتح یابی ملی. نعمتیں پہلے کی نسبت زیادہ ہو گئیں. اب پھر بس آخری جملے, پھر حضرت جبرائیل آئے. اب ایوب کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو گئی. اب جبرائیل آئے, حال پوچھا, کیا جواب دیا؟ کہنے لگے جبرائیل بات یہ ہے کہ جو مذہب بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے. کیا بات. اچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے, چونکہ میں نے بھی علماء سے سنا ہے بار بار جب آپ بیمار ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جبرائیل نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب بیمار تھا تو صبح ایک آواز آتی تھی, ایوب کیسے ہو؟ اللہ 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 اللہ. اس آواز سے مجھے اتنی لذت ملتی تھی کہ شام تک اپنی بیماری کو بھول جاتا تھا اور اسی لذت میں رہتا تھا. اللہ سبحان اللہ. پھر شام کو وہی آواز آتی تھی, ایوب کیسے ہو؟ پھر بیماری کو بھول جاتا تھا اور اس کے لطف میں صبح تک رہتا تھا. جبرائیل جب سے شفا یاب ہوا ہوں میرے محبوب کی وہ آواز نہیں آتی, اس لیے اداس. اللہ تعالی ہم سب کو صبر ایوب کے صدقے میں صبر جمیل عطا فرمائے. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا